پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بانی ایم کیو ایم والی گیم کھیل رہے ہیں اور اسی نقشے کے دم پر چل رہے ہیں. اب یہ وزیر اعظم کی جو آبزرویشن ہے اس پر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا کچھ مماثلتیں موجود ہیں. یہ گزشتہ روز سے ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے نواز شریف صاحب اور الطاف حسین کے درمیان جو کامنالٹیز ہیں, جو مماثلتیں ہیں, اس کو نکال کر بہت ساری چیزیں مختلف لوگوں کی طرف سے پریزنٹ کی گئی ہیں. تو کیا واقعی نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی چیزیں کرنا شروع کی ہیں جو ایم کیو ایم کے قائد کیا کرتے تھے؟ کیا واقعی اس میں کوئی کامنالٹی ہے؟ ایک تو ہم یہ ڈسکس کریں گے. دوسرا, نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اختیار کیا ہے یہ بیانیہ جمہوریت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ ہے, اور پھر یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر کیا اس بیانیوں کو لے کر خود بے چینی پائی جاتی ہے, جیسا کہ پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب کی طرف سے اور مسلم لیگ جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا. اب یہ آوازیں زیادہ اٹھنے لگی ہیں. تو کیا یہ بے چینی موجود ہے خود مسلم لیگ نون کے ہاں نواز شریف صاحب کے اس بیانیہ کو لے کر؟ اور ایک اور چیز یہ کہ سیاست میں جو حالیہ گرما گرمی ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساتھ ہی ساتھ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جانے والا ہے. مریم نواز خود اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جانے والا ہے, اور اپنے ایک حالیہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں گرفتار ہو گئی تو پھر شاہد خاقان عباسی ہوں گے, وہ گرفتار ہو گئے تو پھر فلاں ہوں گے اور پھر فلاں ہوں گے, سب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو کیا خود وہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں آج پروگرام کے ہم پہلے اور دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے, اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں پولیو کے حوالے سے بات کریں گے کہ پولیو سے پاکستان کو پولیو فری کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں میاں محمود رشید صاحب جوائن کر رہے ہیں, صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے. میاں صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. عباس آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب. اچھا, سب سے پہلے اوریہ صاحب, نواز شریف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جو ملک کے لیے بہت خطرناک ہے, اور وہ الطاف حسین کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, خطرناک کھیل تو ہے, وہ اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب اس ساری سٹیٹمنٹ کو ذرا سا سنبھل کے, جو ان کی عموماً روایت ہے کہ وہ سنبھل کے نہیں گفتگو کرتے, وہ کرتے پرائم منسٹر کی حیثیت میں, اس میں ایک فکر اگر وہ نہ بولتے کہ انڈیا اس کی پشت پہ ہے تو شاید یہ بہت ہی قابل قبول فکرہ ہوتا. خطرناک کھیل تو نواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے, اور ہی از ان پرائم منسٹر لائک. اب مطلب آپ دیکھیں نا, جتنے بھی اس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک انڈر اوتھ پرائم منسٹر. الطاف حسین کا تو ان کو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. الطاف حسین نے کبھی زندگی کے اندر کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا, وہ کسی راز کا امین نہیں رہا, اس کے پاس اس پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی کہ وہ اگر بولے گا تو لوگ کہیں گے ٹھیک بولے گا, یہ صحیح کہتا ہوگا. بس آپ دیکھیں نا, میں جس جگہ سے وہ انہوں نے کل بات کی ہے, وہ اس کی اپنا کروز میزائل کی, میں اس جگہ ڈپٹی کمشنر تھا جس وقت یہ میزائل گرا تھا. اب 1997 کی بات ہے, اب مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں. آپ نے کبھی میرے منہ سے یہ گفتگو سنی ہے؟ لیکن بہت چھوٹے سے عہدے پہ تھا. بالکل صحیح. لیکن آپ دیکھیں نا, جو آدمی اتنا irresponsible ہو جائے کہ وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے, ایسا آدمی تو اس کی تو جیسے کہتے ہیں اس میں قانون میں ایک دفعہ ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی. جی, ایسے آدمی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھیے, یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے پاکستان کے بارے میں. یعنی اور پروٹیکٹیو کسٹڈی جو ہے لونیٹکس کے لیے ہوتی ہے, پاگلوں کے لیے ہوتی ہے بنیادی طور پر. یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ جو کہیں گے نا, آپ عمران خان صاحب کا ایک فکرہ ہے وہ ان پرائم منسٹر لائک ہے, لیکن یہاں 10,000 فکرے ان پرائم منسٹر لائک نظر آ رہے ہیں آپ کو. آپ یو آر کسٹوڈین آف دس کنٹری, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. نہ بھی انڈیا کی گیم کھیلے, آپ پاکستان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ بل کر رہے ہیں, اور آپ کی چارج شیٹ ایک ایسے بندے کی چارج شیٹ ہے جس پر اس ملک میں 3 دفعہ اعتماد کیا ہے. آپ خود اوت تو پڑھ لیں پرائم منسٹر سے, تو آپ ریاستی راز قومی راز منصب کار کے اندر جی سر اوت پڑھیں
کہ جرے منصب کار کے اندر جو چیز میرے سامنے آئے گی میں اس کا تحفظ کروں گا، اس کو افشا نہیں کروں گا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وزیر اعظم وہ کا افشا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے مریم نواز کی تقریر نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں اس پر میاں محمود رشید صاحب، سر یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اوریہ صاحب اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ نواز شریف واقعی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے ان کو الطاف حسین سے کمپیئر کر دیا، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے دی کہ ان کی پشت پر بھارت کھڑا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے پاکستان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس یا ریاستی اداروں کے پاس کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھارت کی ایما پر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بھارت کی ایما پہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ان تمام ایکشن سے یہ بھارت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہ نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اور یہاں سے بیمار ہو کے بالکل بستر مرگ پر پڑے ہوئے اور آج مرے کہ کل مرے اس کیفیت میں وہ یہاں سے نکلتے ہیں، اب یہ جو 4-6 مہینے کا بریدنگ ٹائم لینے کے بعد یہ کورامین کے انجیکشن جو انہیں لگے ہیں اور ایک دم فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ بالکل فٹ فٹ ہو کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ بھارت کو ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان کو، چائنا کو، ترکی کو، یہ سی پیک کے معاملات کو پاکستان معاشی طور پر اب ٹیک آف کر رہا ہے، مختلف کرائسس سے وہ نکل رہا ہے، یہ قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے، اور نواز شریف ان کے اعلی کار بن کے اس موقع کے اوپر ملک کے اندر انارکی پھیلانے جا رہے ہیں۔ بھئی خدا کے بندو، یہ کوئی موقع ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ اور جس انداز کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم صفدر اعوان وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں اور جس سمت میں جس اگریشن کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عین اس موقع پہ جب ان کے کرپشن کے کیسز بھی منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں، جی تو یہ اس طرح کا سارا گیم جو پلان جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں سر؟ میں یہ بنیادی سوال ہے کہ نواز صاحب کیا انٹینشن ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں یا وہ اپنے فائدے کے لیے ان انٹینشنلی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ میں ارشاد صاحب سے تجزیہ لیتا ہوں اور عباس آفریدی صاحب کا موقف بھی، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عباس آفریدی صاحب، آپ سب کا اکٹھا ہی ذرا جواب دے دیجیے گا۔ میں پہلے ارشاد عارف صاحب کا بھی موقف لے لوں، اس سے پہلے اوریہ صاحب اور میاں محمود رشید صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے۔ میں اس پر اب ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی میاں محمود رشید صاحب بات کرتے ہیں کہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے، جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان اور بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ انٹینشنلی پاکستان کو نقصان پہنچانے اور بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس کا فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچے، جو ان کا وطن ہے، جہاں ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ یہ تو میں نہیں سمجھتا، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے اپنی خواہشات کے تابع، اپنی ضرورتوں کے تحت وہ ایسا کچھ کر گزرتا ہے جس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس میں اگر ہم یہ نہ کہیں، میں اس حد تک چلو نہیں جاتا کہ جی وہ بھارت کے فائدے کے لیے یا بھارت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دو چیزیں تو کلیئر ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے جو کیسز ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، میری صاحبزادی کے لیے، مریم کے لیے اسپیس سیاسی نہیں چھوڑیں گے، اور مجھے جو آپ مفرور قرار دینا چاہتے ہیں، اشتہار قرار دینا، اس سے باز نہیں آئیں گے تو میں پھر آپ کو مشکل میں ڈالوں گا، اور اس قدر مشکل میں ڈالوں گا کہ آپ کی اور ریاست کی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تو واضح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جن کو اقتدار دیتا ہے یا جو لوگ اہم ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ ابھی تو آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر مقدمات ہیں
اور آپ جو ہے اس حد تک آ گئے کہ آپ نے راز افشا کرنا شروع کر دیے، آپ نے بلیک میلنگ شروع کر دی، خدا نہ خواستہ آپ کسی اور مشکل کا گرفتار ہو جائیں اور ایسی صورتحال ہو جہاں آپ کو جان بچانی ہو یا کچھ اپنے وطن کے خلاف کوئی کرنا ہو، تو آپ تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ یہی تو انسان کا امتحان ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے جس میں پورا اترنا ہوتا ہے۔ 3 بار جس ملک نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، 2 بار آپ وزیر اعلیٰ رہے، 3 بار آپ کے بھائی وزیر اعلیٰ رہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مجھے اگر اقتدار نہیں ملتا، میری صاحبزادی کو آپ تسلیم نہیں کرتے اگلا وزیر اعظم، تو میں تو پھر آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ کے راز کھولنے کا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ ساری باتیں آج کیوں یاد آئی ہیں؟ جب آپ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے وزیر پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب استعفیٰ دے دیں، آپ نے ان سے استعفیٰ لے لیے، آپ نے انکوائری شروع کرا دی ڈان لیگز کی، اور کئی صحافیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت تو آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میری عزت نہیں ہو رہی، آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، نظریے کے لیے کھڑا ہو جانے۔ جب تک آپ اقتدار میں رہتے ہیں آپ کو نظریہ یاد نہیں رہتا، جماعت یاد نہیں رہتا، کچھ بھی جمہوریت یاد نہیں رہتی۔ جو ہی آپ کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے آپ کو عزت بھی یاد آ جاتی ہے، آپ کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، آپ کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہاں حکومتیں کون بناتا ہے کون بگاڑتا ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ خطرناک ہے، اور اس کا انڈائریکٹ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیاں جو اس وقت چومکھی لڑ رہی ہیں، وہ اگر مشکلات کا شکار ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ مند کون ہوگا؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ سوائے ہمارے دشمن کے انڈیا کا کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ یا تو ان کے اور ہمارے دشمن کے مفادات کو انسائڈ کر گئے ہیں، یا ان کی جو نیریٹو ہے وہ دشمن کے نیریٹو سے جا ملا ہے، یا وہ اپنی خواہشات میں اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، خود غرضی پر اتر آئے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ جی عباس افریدی صاحب، سر 3-4 چیزیں جمع ہو گئیں۔ نواز شریف صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی ان بیانات سے نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی میں بات کروں گا اور مجھے پوری بات کرنی دیا جائے، درمیان میں میری آپ سے التماس ہوگا کہ روکا نہ جائے۔ سر کوشش کروں گا، میں ایسا بات نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں نے کہا، نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروگرام ہو تو 3 آدمیوں کے باتوں کا جواب مجھے ذرا آرام سے دینے دیجیے۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ اوت بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ F-16 بنایا، یا انہوں نے کہا ایٹم بم کے دھماکے کیے، یا انہوں نے کہا کہ ادھر سے میں نے میزائل کا وہ کیا۔ یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہے جس میں اوت کا یا حلف کی کوئی خلاف ورزی ہو۔ میرے بھائیوں نے، میرے خیال یہ وقت ہے، کہتا ہے ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ جب آپ ظلم دیکھو تو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو روکو، یا اس کے سامنے کھڑا ہو جو اگر کچھ ہو نہ تو بول کے تو ضرور کہو کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ آج ادھر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ جو بنے وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو میرے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے انڈیا میں بیٹھ کے کیا بات کی، امریکہ میں کیا بات کی، لندن میں کمرے میں بیٹھ کے کیا بات کی، اور اس ٹائم کی یہ ساری باتیں جو آج آپ ٹی وی پہ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اس کے کلپس آپ دکھا سکتے ہیں۔ ہم اس بات سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ملک کو کوئی شخص آیا اور وہ بیٹھا کرسی پہ اور اس نے کہا کہ میں 90 دن میں تبدیلی لے آؤں گا، اور اس کے بعد ایک تسلسل سے ملک جو ہے زوال پذیر ہو رہا ہے، ملک ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے یا اس کے بولنے کے لیے کوئی آگے نہیں آئے گا، وہ اپنی رائے استعمال نہیں کرے گا۔ میاں محمد نواز شریف نے سب سے بڑی بات کیا کی؟ انہوں نے کہا آئین کا احترام، حلف کا احترام۔ جب ہم آئین پہ چلیں گے، حلف پہ چلیں گے، تو یہ سارا نظام خود ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اس میں جو مسائل اور ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ احتساب کی یہ بات کرتے ہیں کہ احتساب ہے، تو احتساب تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ احتساب ہو کیا رہا ہے۔
ایک میٹرو پشاور کی دیکھ لے اور اس کے مقابلے میں 6 میٹرو دیکھ لے, اس کا حال دیکھ لے, آج بھی بند پڑی ہوئی ہے. اگر احتساب کی بات ہوتی ہے, اگر احتساب کی بات ہوتی ہے, ایک منٹ, میرا بنیادی سوال یہ تھا, آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ نے 3 آدمیوں کی بات پوری سنی. نہیں, میں نے آپ کو یہی کہا تھا. سر اب آپ عمران خان کی پرفارمنس پر اگر تقریر کریں گے تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا, میرا یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی اجازت دیجیے نا. میں یہ آپ سے امید کر رہا تھا کہ آپ مجھے پورا بولنے دیں گے, لیکن آپ پورا بولنے نہیں دے رہے, اس لیے کہ آپ کو میری باتیں مناسب نہیں لگ رہی. سر یہ ایسی باتیں, یہ آپ کی ججمنٹ ہے, یہ غلط ججمنٹ ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نہیں ایسی, میرا سوال آپ سے کر رہا ہوں نا. میں نے بات شروع کرنے سے پہلے کہا سر یہ فارمیٹ ٹاک شو کا یہ نہیں ہوتا نا, عباس افریدی صاحب, شو کا فارمیٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 25-25 منٹ کی تقریر کریں, 4 مہمان 25-25 منٹ کی تقریر نہیں کر سکتے نا سر, یہ فارمیٹ نہیں ہے شو کا. جیسے 14 آدمی کے لیے آپ کا شو, یہی تو چیز ہے کہ جب شو چلتا ہے تو اس میں ہر آدمی کو پورا موقع. سر سوال کر رہا ہوں, آپ ہی سے کر رہا ہوں. عوام کو اپنے خیالات کا اظہار پوری طریقے سے کرے. اگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اس ملک کے لیے جو بات چیت جو کر رہا ہے, اس نے کیا کیا, دوسرا کون کیا کر رہا ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, نواز شریف کیا کر رہا ہے, اس کا جواب آپ کو عوام دے گا. اگر جو سچا ہوگا وہ جیتے گا, اور جو جھوٹ بولے گا اس کا انجام برا ہوگا. جو سچ بولے گا اس کا انجام اللہ کامیابی کے ساتھ کرے گا, کیونکہ اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آج میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا آپ اس سائڈ چلے گئے, میں کسی سائڈ نہیں گیا. میں آج اگر ملک جس کے 70 سال میں آٹے کی قیمت 30 روپے تھی, چینی کی قیمت 50, گیت 1300 روپے کا کنستر تھا, 3300 کا, چینی 100 روپے کی, یہ ساری چیزیں, ملک ایک تباہی کے اس دہاجے پہ ہے کہ جو سانس نہیں لے سکتا, بجلی کا بل نہیں. آج آپ کا ایک نیا ایڈوائزر لگا دیا ہے, اور اس نئے ایڈوائزر کو, جو کراچی کی تباہی ہوئی ہے, اس کے سی او کو آپ نے ایڈوائزر, پاکستان کی پوری بجلی کا آپ یہ حال کرنے والے ہیں. اگر یہ کسی کا خیال ہو کہ کوئی بھی نہ بولے, ہم جیلوں میں ڈال دیں گے, ہم پکڑ کے اندر کر دیں گے, اور پاکستان افغانستان سے بھی پیچھے چلا جائے گا, تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم ادھر کڑے ہیں, ہم اپنے پاکستان کی بقا کا جنگ لڑیں گے, ہم پاکستان کو واپس صحیح ٹریک پہ لائیں گے. پاکستان کی ترقی جو رک گئی ہے, جو پیچھے ہو گئی ہے, ابھی اس کو یہ کہہ دینا کہ انڈیا کی بات, تو انڈیا کی باتیں بہت سی ہیں. اگر ہم اس کو انڈیا کی طرف موڑنا چاہیں تو وہ آپ ایک کلپ, میں آپ کو مان جاؤں گا پروگرام میں, چلا دیں عمران خان کا لندن کا کلپ, چلا دیں آپ انڈیا کا کلپ, آپ کوئی بھی ایک کلپ چلا دیں. پیمرا کہتے تھے اشتہاری ہے ان کی ٹی وی پروگرام, عمران خان تو اشتہاری تھا, سپریم کورٹ میں کھڑا تھا, اشتہاری تھا, ساری ٹی وی میں اس کو کوریج مل رہی تھی جب وہ اشتہاری ڈکلیئر ہوا تھا, اور آج کہتے ہیں جی ٹی وی پہ پیمرا نے آرڈر کر دیا. یہ وہ باتیں جو ہمیں, اگر عوام کے پاس ہم بات نہیں کریں گے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ایسا ہوا تھا, میرے بھائی نے کہا, میں بھی اس علاقے میں تھا جدھر میرے بھائی نے ڈیوٹی کی تھی, میرے والد بھی ادھر رہے ہیں, اور میرے والد کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے. جو وقت گزرا, اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, اور ہم پاکستان میں شام کی ٹی وی چینل پہ 6 بجے سے 12 بجے تک خوشامد کریں گے, اور ہم اپنی پاکستانی قوم کو اور اس ہلالی پرچم کی دفاع نہیں کر سکیں گے, اور ہم اپنے اس ملک کو دوبارہ صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ڈالیں گے. چلیں سر, میں نے قسمتی سے وہ انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو, ہم بولیں گے کہ ہم بہت صحیح جا رہے ہیں, لیکن ہم بہت دور چلے گئے. رائٹ سر. اوریا صاحب, سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اب اس موقع پر عباس افریدی صاحب کے, اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جمہوریت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اس بیانیے سے جو نواز شریف صاحب نے اس وقت اختیار کیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سیاست کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کو بنیادی طور پر جلسہ سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ سوال کچھ بھی ہو, آپ پوری کی پوری بات جو ہے نا انہوں نے عوام کو 23 کروڑ کو سنانی ہے, وہ یہاں سے سنا دیں. ظاہر بات ہے اب جلسہ کرنے کا موقع تو ایسا ہے نہیں, اتنے لوگوں کو اکٹھے تو نہیں کیے جا سکتے, تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اپنی ساری. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, انہوں نے حدیث ایک پیش کی ہے, من رأى منکم منکر کو جو دیکھے. یہ جب 1983 کے اندر ایک جرنیل صاحب ایک چچے کی انگلی پکڑتے ہیں, جنرل جیلانی, اور اس کو گورنمنٹ کالج کی راداریوں سے نکال کے فائنانس منسٹر بناتے ہیں, اس وقت یہ نہ زبان چلتی ہے, نہ ہاتھ چلتا ہے, نہ گفتگو چلتی ہے. پھر زالک اسی بچے, اسی نوجوان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری عمر لگ جائے, پھر کوئی تو گفتگو نہیں ہوتی.
پھر اس کے بعد آگے IGI بنائی جاتی ہے, اس کے لیے کوئی گفتگو نہیں ہوتی, پارٹیاں اکٹھی کی جاتی ہیں, پھر یونس حبیب کے فنڈز آتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک لمبی کہانی چلتی چلی جاتی ہے. یعنی شیخ سعدی کہتے ہیں, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست, کہ جوانی میں توبہ کرو, یہ پیغمبروں کا ہے. وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار, کہ بوڑھا جب ہو جاتا ہے نا تو بھیڑیا بھی بہت ناپاک باد ہو جایا کرتا ہے. آخر وقت تک, آخری جو آپ کا ایپیسوڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ٹائی پہن کے, اور وہ اس کا تھا جب حسین حقانی والے کیس کے اندر تھا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آج کیا ایسی پاکستان پہ آفت آ گئی کہ آپ 27 سال تک جس انسٹیٹیوشن کی گود میں پلتے رہے, آپ نے 1977 آنورڈ کوئی مجھے ایک بتائیے ایک کام کیا ہو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ بھائی اس وقت بولنا, وقت پہ بولو. ماتم تو پوری امت کرتی ہے سیدنا امام حسین کا, جی, لیکن وقت تو کربلا کا تھا جب کھڑا ہونا ہوتا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ کربلا کا وقت کبھی بھی نہیں آیا اس ملک کے اندر, کبھی بھی نہیں آیا. میں کل بھی ایک ٹی وی پہ چیلنج کیا ہے, میں نے 6 دفعہ الیکشن کروائے ہیں. وہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو صرف ہمارے پولیٹیشینز کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ فوج نہ بھی چاہے, ایک SHO جو ہے نا 4 سیاستدانوں کو بٹھائے اور کہے کہ تم نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. بالکل صحیح ہے. اولیاء صاحب جو آپ حوالے دے رہے ہیں نا, میں عباس آفریدی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس وقت میاں صاحب جب وزیر خزانہ بنے تھے وہ دل میں برا سمجھ رہے تھے کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب وہ وزیر اعلیٰ بنے یا 3 بار وزیر اعظم, وہ دل میں برا سمجھتے تھے. یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. اب وہ ذرا جہاد باللسان کر رہے ہیں, اس وقت وہ دل میں برا سمجھتے تھے کہ یہ کام جو بھی ہو رہا ہے. خیر یہ وضاحت تو کئی دفعہ دی جا چکی ہے نا مسلم لیگ نون کی طرف سے اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو ماضی میں تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کا اعتراف بھی ہوتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے میاں صاحب یہ بتائیے, میاں محمود الرشید صاحب, سر جہاں بھی ہم سوال کرتے ہیں اپوزیشن سے, وہ آپ کی پرفارمنس کا ذکر کرتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, یہاں پر ملک میں ترقی نہیں ہو رہی, پھر مختلف چیزوں کا حوالہ نواز شریف صاحب بھی اپنی تقریر میں دیتے ہیں اور باقی لوگ بھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پرفارمنس اور گورننس پر تھوڑا سا کام کر لے تحریک انصاف اور چیزیں بہتر ہو جائیں تو اپوزیشن کے پاس شاید یہ ایک نعرہ جو ہے یہ کچھ کمزور پڑ جائے گا؟ اسد اللہ دیکھیں, بات سنیں, یہ میکرو لیول کے اوپر چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک سافٹ امیج, وہ عمران خان کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں. پاکستان جو بالکل آئسولیشن میں تھا, آج الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی کرتا ہے اقوام متحدہ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر انٹرنیشنلی اور میکرو لیول کے اوپر چیزیں بہت, یہ جہاں پر ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ یہ 25 سال تک یہ حکمران برے, یہ دونوں پارٹیاں 30-35 سال حکمران رہی ہیں, ہر ادارے کو تباہ و برباد کر کے گئے. وہ PIA لے لیں, وہ اسٹیل مل لے لیں, وہ ریلوے لے لیں, کیا تیر مارے ہیں انہوں نے پولیٹیشنز کے اوپر, سب کے اوپر اس طرح تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے؟ ہمیں تو بھی 2 سال ہو گئے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ہمیں پرفارمنس ہماری بہتر ہونی چاہیے, ہمیں بہتر طور پر ڈلیور کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو ہم بھی خسو خشاک کی طرح بہ جائیں گے. لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مائکرو لیول کی کوئی چیزیں ان میں بہتری لے کے آ رہے ہیں. میگا کرپشن کا کوئی ایک کیس پچھلے 2 سال کے اندر کسی منسٹری کے اندر کسی جگہ مجھے بتا دیں. یہ جو 10 سال تھے اب یہ چیخو پکار کر رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کی جو کرپشن تھی اس کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں, اس کو اوپر پردہ ڈالتے رہے ہیں, چھپاتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے کس سرکاری منصوبے میں کرپشن کی ہے یا میرے دھیلے کی کرپشن میں ثابت کر دیں آپ مجھے تو میں مان جاؤں گا. تو وہ تو شہباز شریف صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کرپشن کام ہے, کہاں کرپشن کی ہے؟ جی دھیلے کی نہیں کی. یہ 900 کروڑ روپیہ 9 ارب روپیہ جو ہے یہ نثار اینڈ کمپنی اور باقی ٹیٹیوں کے ذریعے ان اکاؤنٹس کے اندر گیا ہے. جن لوگوں نے ڈالے ہیں ان اکاؤنٹس میں پیسے, وہ نیب کے پاس اعترافی بیانات جمع کرا چکے ہیں. وہ پیسے وہاں سے, وہ جو کیش بوائز تھے وہ سلمان شہباز, حمزہ شہباز کے پاس آ کے اور متعلقہ بینکوں میں جمع کراتے تھے جہاں سے میاں شہباز شریف صاحب نے پراپرٹیز خریدی ہیں, ان پیسوں کو استعمال کیا ہے. یہ کیسز اب اس طرح سے چھوٹنے والے نہیں ہیں.
آج یہ ایک دم اتنا زیادہ جو اگریسو ہو گئے ہیں تو اس کی ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے, قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ جو کرپشن کے نت نئے طریقے کہ ششدر رہ جاتی ہے قوم یہ دیکھ کے کہ کس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے. آج یہ ساتھ بن کے آج پھر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بھئی 30 سال تک تم نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا, اس قوم کا, اور ہمارے قوم کے 30 سال ضائع کر دیے. آج پھر آپ نیلسن منڈیلا بننے جا رہے ہو. آپ آؤ پاکستان واپس, آ کے یہاں کے ملک کے قوانین کا سامنا کرو. آپ مفرور ہو, آپ کو سزائیں ہوئی ہیں, ابھی ایک کیس میں سزا ہوئی ہے, درجنوں کیسز پینڈنگ ہے. یہاں پہ آ کے مقابلہ کرو, فیس کرو پاکستان کی عدالتوں کو, پاکستان کے عوام کو. باہر بیٹھ کر الطاف حسین کی طرح دشمن کے اعلی کار بن کر تم اگر چاہو کہ قوم تمہارے ساتھ لگے گی, قوم آپ کے بیانیے کو مسترد کرتی ہے, یہ واپس آنے والی بات تو کبھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. آپ شوق پورا کر لیں. اس پر تو عدالت نے بھی کہا عباس آفریدی صاحب کے مجرم نواز شریف دھوکہ دے کر باہر گئے, اس پر بڑا افسوس ہے. تو واپس تو انہیں آنا چاہیے, ان کی صحت تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے. اب آپ نے اچھا سوال کیا. تو ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوتے تھے, روزانہ پیشی کرتے تھے. کسی کو جو ہے کیا ڈکلیئر کرتے تھے, کسی کو کیا ڈکلیئر کرتے تھے. پھر بنی گالا کا جو ہے غیر قانونی گھر کو جو ہے اس کو لیگلائز کر دیا, اور غریبوں کا گھروں کو مسمار کر دیا. اس بات پہ میں اس لیے نہیں جلتا ہوں کس نے کیا بولا, تو عوام بھی اس بات کو سمجھتی ہے. میرے بھائیوں نے کہا کہ پہلے ان کو ٹھیک کر رہا تھا, ابھی غلط ہے. میرے خیال میں ان کے گھر میں ان کے بچے اور بھائی بھی ہوں گے, اگر وہ کبھی اچھا کر لیں یا کبھی برا کر لیں اور وہ اچھا کریں, کہیں کہ ان کو کہیں گے کہ ابھی آپ اچھا کیوں کر رہے ہو, آپ تو سارے عمر برے تھے, آپ تو غلط تھے. اگر اپنی اولاد غلطی کرے, منع کرے, تو بولے کیوں غلطی کی. اگر کوئی چیز اس ملک کے لیے ٹھیک راستے پہ جائے اور کہے کہ پہلے کیوں نہیں جا رہی تھی اور آج ٹھیک پہ جائے, تو آپ بھی ساتھ دے دیں, آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ یہ آج صحیح ہے. ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج غلط ہے پھر الگ بات ہے. اگر آپ کہیں کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ حلف کی پاسداری کی جائے, اور آپ کہہ رہے ہیں 40-30 سال حلف کی پاسداری نہیں ہوتی تھی, اور آپ نے کیوں نہیں بولا کہ حلف کی پاسداری نہیں ہوتی تھی. تو اگر آج وہ کہیں کہ حلف کی پاسداری ہونی چاہیے, اس منطق کو مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اپنے گھر کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے, تو وہی فیصلہ ہماری پورے قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے, کیونکہ ہم اپنے اولاد کے لیے, بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں عباس آفریدی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے یہ جب گئے تھے ملک سے باہر, جب پہلی دفعہ چلے گئے تھے تب بھی وہی باتیں کرتے تھے. اس کو اگر آپ تسلسل توڑ دیتے ہیں, اگر آپ میری بات کو نہیں پورا ہونے دیتے ہیں, میرا مقصد ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ہمارے اگر یہ یا ہم ہیں, یہ سب کا ملک ہے, ہمارا سانجا ملک ہے, ہمارا پیارا ملک ہے. اگر ہم بات کرتے یا یہ کرتے, ہم بھی اپنی ملک کی بات کریں, یہ بھی اپنی ملک کی بات کریں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بہتر کیا ہے. اگر میں غلط ہوں, مجھے ان کی بات سمجھنی پڑے. بنیادی بات یہ ہے شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 سال بعد اب صحیح بات کر رہا ہے تو آپ ماضی کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ عباس آفریدی صاحب بات سنیں, اب کسی کو موقع دینا. انہوں نے مجھے ایک منٹ دیں. انہوں نے کہا کرپشن کی کیا کیسز ہے ہمارے 2 سال میں. آپ نے BRT پہ سٹے لیا ہوا ہے, آپ نے سونامی پہ ٹریس, آپ نے فورن فنڈ جس میں انڈیا اور اسرائیل نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے اس پہ سٹے لیا ہے 7 سال سے. آپ نے ہر اس کام پہ سارا سٹے لیا ہے, اور رہی چینی چور, آٹا چور. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نثار گل کا کبھی ذکر نہیں کریں گے. جدھر 200 سال میں جو قیمت بڑھنی تھی مسرور کا وہ آپ دوائیوں کی قیمتیں دیکھ لیں. اس سے زیادہ چوری اور کیا چوری ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام کے آپ کپڑے چوری کر لیں؟ رائٹ سر, مختصر وہ بھی لے جائیں. سر موقع دیجیے گا. باقی چیزیں تو ساری آپ نے لے گئے, آپ لوگوں نے گوداموں میں جمع کر لی ہیں. بات یہ ہے کہ آفریدی صاحب, اگر میاں نواز شریف صاحب یہ واردات پہلی دفعہ کر رہے ہوں تو ہم سمجھیں کہ یہ واقعی توبہ طائب ہو چکے ہیں اور یہ ہم اب سچ بول رہے ہیں. غلام اسحاق خان کے خلاف یہی یہ لے کے فارمولہ لے کے آئے, اس وقت یہ بہت بڑے جمہوریت پسند بن گئے. جو ہی حکومت بحال ہوئی, آپ پھر جا کے ان کے چرنوں میں بیٹھ گئے, آپ نے ڈکٹیشن بھی لی, آپ نے استعفیٰ بھی دیا, اسمبلیاں بھی توڑیں. پھر آپ کو 97 میں اقتدار ملا, آپ سب کچھ بھول گئے. آپ پھر وہی اسی اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں میں بیٹھ کر آپ حکومت کرتے رہے جب تک 12 اکتوبر نہیں ہو گیا. جب واپس آئے تھے جدہ سے اور آپ کو اقتدار ملا تھا 2013 سے 16 تک, جب تک کان سے پکڑ کر سپریم کورٹ نے آپ کو اقتدار سے باہر نہیں نکالا, اس وقت کہاں تھے آپ؟ جب آپ سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا اور آپ تین وزیروں کو فارغ کر رہے تھے اور بیوروکریٹس کو.
یہ پہلی واردات ہوتی تو لوگ مان لیتے. آپ بار بار عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے, اپنی جو نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور ہم مان لیں کہ آپ جمہوریت پسند ہو گئے, آپ کو واقعی سول بالادستی کا بخار چڑھ گیا ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے. آپ نے یہ سارا اس لیے کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر بلیک میل کر کے سودے بازی اپنی مرضی کی کر سکیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور آصف نواز جنجوعہ اور پرویز مشرف کو بڑے میاں صاحب نے چوتھا بیٹا قرار دیا تھا اپنا. اس بریک لے لیتے ہیں. بہت شکریہ اولیاء مقبول جان صاحب آپ کا بھی, اور عباس آفریدی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جبکہ میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ارشاد عارف صاحب بھی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے ان 2 ممالک میں شامل ہے جن میں ابھی تک پولیو ختم نہیں کیا جا سکا, اور اس وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستانی حکومت کی جانب سے بار بار بہت مؤثر انداز میں پولیو کے حوالے سے کیمپین لانچ کی جا رہی ہے اور مہم چلائی جا رہی ہے, اور قطرے بچوں کو پلائے جا رہے ہیں. اس حصے میں تمام ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں, اور بطور میڈیا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایشو پر زیادہ سے زیادہ بات کریں تاکہ اس پر زیادہ سے زیادہ آگاہی جو ہے وہ پیدا کی جا سکے. میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میاں محمود رشید صاحب موجود ہیں, صوبائی وزیر پنجاب کے ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور مجھے ڈاکٹر اظہر چغتائی صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کے خیال میں پاکستان سے پولیو کو ختم کرنے کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے؟ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس پر جو حکومت کی سطح پر کام ہو رہا ہے, ڈاکٹروں کو اعتماد میں لے کے, جس کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے, تو ڈاکٹروں کو اعتماد میں لینا ہوگا. ہمیں علماء کرام سے جو ہے وہ اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی. مطلب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ, گورنرز, یہ تمام لوگ علماء سے ملیں, ڈاکٹروں سے ملیں, اساتذہ سے ملیں, اور ان کے میسیجز جو ہے اگر ٹی وی پہ چلیں, سوشل میڈیا پہ چلیں کہ یہ پولیو کی جو بیماری ہے نا, یہ ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے موت نہیں ہوتی, لیکن جو زندگی بھر کی معذوری ہے وہ اس کا کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنی قوم کو معذور کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا تو ہم نہیں چاہتے. یعنی 1955 کے اندر پولیو پہلی مرتبہ جو ہے امریکہ میں پلائی گئی, 1980 میں پولیو ختم ہو گئی امریکہ سے, یعنی آج سے 40 سال پہلے. ہم جو ہے وہ 78 79 سے پولیو کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی 40 سال ہو گئے رفلی, لیکن ہمارے کیا ایسے مسائل ہیں, وہ کانسپریسی تھیوریز, وہ تمام چیزیں کہ جناب پولیو سے جو ہے وہ مردوں میں نامردی ہو جاتی ہے اور آبادی کو کنٹرول کرنے والی باتیں, یہ جو, لیکن پاکستان کے اندر 5.4 ملین بچے سالانہ پیدا ہوتے ہیں. کیلکولیشن کریں تو رفلی کو 700 بچے ہر گھنٹے پیدا ہوتے ہیں. اگر اس سے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا پولیو سے تو ہماری آبادی میں کمی آ جانی چاہیے تھی نا. ہماری آبادی تو بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری جو مسکنسیپشنز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے ہمیں ملنا پڑے گا. مطلب ہمیں جو پولیو کی مہم کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنانا پڑے گا کہ ہمارے بازاروں کے اندر پولیو کے قطرے, ہم سے ایئرپورٹ پہ پلاتے ہیں, ہم جو ہے وہ اسکول میں چلے جاتے ہیں تو اسکول میں جا کے بچوں سے ملے, والدین سے سیشن کریں کہ پڑھے لکھے لوگ جو اس کو ریفیوزل میں نہ جائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پولیو سے یہ ہو جاتا ہے, پولیو سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی 79 میں پولیو جو ہے پہلی مرتبہ میں نے خود پی تھی, اور اس کیمپین کے اندر بھی جو 21 سے 27 ستمبر کو ہوئی تھی پچھلے مہینے کی, میں نے اپنے کلینک میں پولیو خود پی کے اس کی ویڈیو وائرل کی تھی کہ پولیو سے کچھ نہیں ہوگا, اور الحمدللہ ہم سب حیات ہیں, اور پولیو جو ہے وہ پلانی چاہیے لوگوں کو تاکہ ہم اس معذوری والی بیماری سے بچ سکیں. میاں محمود رشید صاحب, اس پر بہت اگرچہ حکومت کوشش کر رہی ہے, کووڈ کی وجہ سے کچھ تعطل آیا, پھر لوگوں میں اور خدشات پیدا ہو گئے کہ کہیں وائرس جو ہے وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے, یہ جو پولیو ورکرز ہیں ان کے ذریعے سے. اس پر وہ بہت آگاہی مہم چلائی کہ وہ کس طرح سے خود کو سینیٹائز کر رہے ہیں. اب اس وقت کس قسم کے ریزلٹس مل رہے ہیں حکومت کو؟ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں, بہتر نتائج کی توقع کر رہی ہے حکومت؟ میرا خیال ہے جی کہ اس میں بہت محنت ہو رہی ہے. چیف منسٹر بھی, ہماری منسٹر ہیلتھ بھی, تمام منسٹریز
اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اثر ضرورت اس میں اویئرنیس کیمپین کی ہے. یہ اویئرنیس کیمپین ہر سطح پر ہر طبقے کے اندر سے یہ بات اٹھنی چاہیے کہ یہ پولیو کس طرح کا موذی مرض ہے کہ جس سے ایک بندہ ساری زندگی کے لیے اپاہج اور معذور ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے پہلے کی نسبت تو بہت فرق ہے. پچھلے آج سے 2-3 سال پہلے جس طرح مختلف علاقوں کے اندر خاص طور پر KPK کے اندر پولیو ورکرز کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا اور پولیو کے قطروں کے بارے میں ایک بہت مسکنسیپشن اور اس طرح کی غلط افواہیں پھیلائی ہوئی تھی، اس میں بھی بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے. اور ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر اہتمام تو بڑے میس لیول کے اوپر ہم گراس روٹ لیول پہ اس کو قطرے پلانے کا اہتمام جو ہے نا ہماری حکومتی سطح پر وہ کیا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں پولیو ورکرز کو ہم نے انگیج کیا ہے. اور ساتھ جو سوشل فورمز ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز ہیں، مختلف انجمنیں ہیں، مختلف NGOز ہیں، ان سب کو بھی ہم اپنے ساتھ اس کام کے اندر انوالو کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ کر انہیں پولیو کے قطرے پلائے جا سکیں. اور لوگوں کی طرف سے بھی پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے رسپانس مل رہا ہے، لوگ تعاون کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر اسی تندہی کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ ایک فوکس ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ چند سالوں کے اندر پولیو ملک سے ختم ہو جائے گا. اس میں ویسے آپ یہی میں سوال کرنے والا تھا میاں صاحب کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ابھی کچھ سال پہلے کیسز کو 7-8 تک محدود کرنے میں کامیاب رہے ہیں، تو ایک دفعہ تو ہم نے کیا ہے یہ، تو کیا آپ آپ نے نیکسٹ ایئر کو یا اس سے اگلے سال کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم اس کو زیرو کر سکیں؟ جی آئندہ 3 سال کے اندر یہ ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو ہم زیرو کر سکیں. اس کے لیے بڑی وسیع پیمانے کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی بھی ایلوکیشن ہوئی ہے اور ہم کام بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، اس میں کیا رکاوٹ بچنی چاہیے؟ کیونکہ اس میں علماء آن بورڈ ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ شرعی طور پر کوئی مسئلہ ہے. تمام ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، ایک بھی ڈاکٹر ایسا سامنے نہیں آیا جس نے کہا کہ یہ دوائی مضر ہو سکتی ہے، یہ جو ہے وہ افزائش نسل کی صلاحیت کو متاثر کرنے میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. یہ کوئی بھی ڈاکٹر ایسا سامنے نہیں آیا جس نے اس کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کا ساتھ دیا ہو. تو رکاوٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو بھی باتیں ہیں نا، یہ ایک سسٹینیبل کمپین کی ضرورت ہے. مثلا ہم نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا، کسی عالم دین کو چینل نے بلا لیا، اس نے کہہ دیا. چاہیے یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ 3 شعبوں کو فوکس کرے گورنمنٹ. نمبر 1، علماء کرام کو فوکس کر کے کہا جائے کہ ہر جمعہ کی نماز میں وہ ہر مسجد، چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں، بڑی سے بڑی مسجد میں 5 منٹ کے لیے وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ جناب یہ پولیو کے قطرے پلانا کتنا مفید ہے صحت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت صحت مند ہونی چاہیے اور یہ مسلمان کا فرض بھی بنتا ہے. تو صحت مند انسان اور صحت مند مسلمان جو ہے اللہ کو کتنا عزیز ہے، اور اس کے علاوہ جو احکامات شرعی ہیں وہ بیان کیے جائیں. دوسرا، اسکولوں میں اسمبلی کے دوران اساتذہ کو پابند کیا جائے کہ جی وہ روزانہ بچوں کو، خاص طور پر جو مڈل سکول، ہائی سکول کے بچے ہیں، ان کو بتائیں، وہ اپنے گھروں میں جا کے بتائیں کہ یہ پولیو کے قطرے پلانا کتنا ضروری ہے، کتنا مفید ہے. اور تیسرا ہے میڈیا پر ایک مسلسل کمپین اگر چلائی جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ ختم اب تک نہ ہو چکا ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کمپین چلتی ہے 10 دن کے لیے، اس کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ ایک مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اس پولیو کو پاکستان میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو سسٹینیبل کمپین اگر گورنمنٹ شروع کرے، آج سے یہ فیصلہ کر لے، تو میرا نہیں خیال کہ 3 سال کی ضرورت ہے. یہ 1 سال میں، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ٹارگٹ مکمل کیا جا سکتا ہے، یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور مسجد جو ہے اس میں دیکھیں، ایران نے بنگلہ دیش میں جو خاندانی منصوبہ بندی کا جو ٹارگٹ تھا وہ مساجد کے ذریعے حاصل کیا ہے، خطیبوں کے ذریعے حاصل کیا ہے، علماء کے ذریعے حاصل کیا ہے. اور یہ کام تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پائیدار قسم کی مہم چلائیں گے اور تسلسل کے ساتھ چلائیں گے، کوئی وجہ نہیں کہ یہ نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر اظہر چغتائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، اور علماء کا کردار کتنا اہم ہے؟ بالکل، یہ ارشاد صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اس کو
جمعے کے خطبے کا یا جمعے کے واعظ کا حصہ بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم یہ کریں اسکولوں کے اندر, مساجد کے اندر, ڈاکٹرز کے کلینک کے اندر, اور یہ 365 دن جاری رہنے والا کام ہے, مطلب ہم خاموش نہ بیٹھ جائیں نا کہ اس کے مخالف بلا وجہ میں کر رہے ہیں. میں ایک سوال جو ہے وہ ایک سوال میں کرتا ہوں کہ انڈیا میں پولیو ختم ہو گیا, انڈیا کے اندر تقریباً جو ہے پاکستان سے زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی ہے, تو کیا وہاں پولیو کی دو مختلف قسم کی کوئی ویکسین لائی گئی تھی کہ ہندو ویکسین اور مسلمان ویکسین؟ مطلب یہ مت کہاں سے آ گئی ہمارے پاس کانسپریسی کہ جی مسلمانوں کی نسل کو خراب کرنا ہے؟ اسی پولیو سے سعودی عرب, قطر, فلاں تمام ملکوں میں ہوا ہے نا. کسی کی آبادی کم ہوئی ہے کیا یہاں پر؟ تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے جو ہے وہ ہم جو سوچنے لگے. تو ہمیں اپنے علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا. اور اس میں ارشاد صاحب نے صحت مند مسلمان کی بات کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اور بھی ہے کہ اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو میرے نزدیک ویکسینیشن, پولیو یا دیگر ویکسینیشن, یہ اونٹ کو باندھنے سے مترادف ہے. اپنے حصے کا کام تو کریں نا ہم پورا. ہم جو ہے وہ اگر کہ ہمارے پاس پولیو کی ویکسین کے جواب میں ہماری کوئی ریسرچ ہے, ہم پولیو سے بچانے کے لیے کچھ اور لا سکتے ہیں, کوئی جڑی بوٹی. جب ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے تو پھر جو ریسرچ کرنے والے ہیں اور ایک دوائی موجود ہے اور پوری دنیا میں کامیابی سے اس کا تجربہ ہوا ہے, اپنے بچوں کو خود پلائے ہیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا میں اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے. تو کیا امر مانے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میاں محمود الرشید صاحب اور ارشاد عارف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.